نبی نے کہا جا پردے میں، علی کے سامنے بال نہ کھول، پردے میں گئی، بالوں کے جھرمٹ میں سے خط نکالا، علی وہ خط لے کے نبی کے پاس آئے، نبی کو خط دیا، اب تیاری ہونا شروع ہوئی، بات پہنچ گئی آپ تک؟ اچھا اب جب خط آیا نبی نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلا کے کہا جس نے یہ خط لکھا ہے کھڑا ہو جائے، نہیں تو اللہ کی وحی اسے رسوا کر دے گی۔ مجھے پتا ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ یہ خط کس نے لکھا، وہ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ کھڑا نہیں ہوگا تو اللہ کی وحی اسے رسوا کر دے گی، تو رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو ابو بلتہ نامی ایک صحابی کھڑا تھا، نام کیا تھا؟ ابو بلتہ۔ ابو بلتہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے ارتداد نہیں کیا، میں نے منافقت نہیں کی، میں آپ کے دین سے پھرا نہیں، بس قبیلے کی محبت نے مجبور کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، جو قبیلے کی محبتوں کو اور جو اپنے نفس کی محبتوں کو نبی کی محبت پہ قربان کر دے وہ اکیلا علی ہے۔ یہ تو ہر ایک نے اپنے قبیلے کی فلاح کے لیے کام کیا، لشکر نبی میں رہتے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ یہ ابو بلتہ ہے خط لکھنے والا اور منہ بری کرنے والا، تو صحابہ اسے دھکے دینا شروع کیے۔ وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ جب نبی نے کہا اسے چھوڑ دو، میں نے اسے معاف کیا۔ توجہ، اب نبی نے 16,000 کا لشکر تیار کیا۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ کو؟ 16,000 کا لشکر نبی نے تیار کیا، مکہ پہنچے، رات کا وقت تھا۔ نبی نے کہا کیا ہے میرا لشکر، گھاٹیوں میں، پہاڑیوں میں، مکہ کے اطراف میں پھیل جاؤ اور پھیل کے آگ روشن کرو، تاکہ یہ پھیلے ہوئے لشکر کی آگ کو دیکھ کے ڈر کے کہیں کہ اتنا بڑا لشکر۔ اب رسول کے چچا جن کا نام تھا عباس بن عبد المطلب، وہ دونوں طرف کام کر رہے تھے، نبی کی بات ان کو پہنچاتے تھے، ان کی بات نبی کو پہنچاتے تھے۔ اب ابو سفیان آیا، اس نے جب دیکھا تو اس کی تو پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے گزری تھی، ابھی تک ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، تو اس نے کہا اے عباس، تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ اس وقت جناب عباس کے چہرے پہ جلال آیا اور جناب عباس نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے، جو تجھے حکومت نظر آ رہی ہے نا، یہ محمد کی حکومت نہیں ہے، یہ اللہ کی رسالت ہے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ جو دبدبہ ہے یہ نبوت کا دبدبہ ہے، یہ رسالت کا دبدبہ ہے۔ اب جناب عباس نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو سفیان کے ساتھ کچھ مذاکرات کر لیجیے۔ نبی نے کیے، اس لیے نبی نے یہی کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر جائے اسے بھی امان ہے، جو اللہ کے گھر میں آئے اسے بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی امان ہے۔ اگر یہاں سے بعض اوقات لوگ بنی امیہ کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہاں سے عظمت نہیں ہے، نبی کی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی کیوں؟ نبی نے ابو سفیان کے گھر کو امان کی جا قرار کیوں دیا؟ اللہ کے گھر کو امان کی جا قرار کیوں دیا؟ اور جنہوں نے ابو سفیان اور اللہ کے گھر کو منتخب نہیں کیا ان کو امان کیوں دی؟ یہ نبی کی سیاسی حکمت عملی ہے۔ نبی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ابو سفیان کے گھر جائے گا وہ ہوگا اسلام کا دشمن، جو اللہ کے گھر میں آئے گا وہ ہوگا اسلام کا محب، اور جہاں ادھر جائے گا نہ ادھر آئے گا وہ نہ دشمن ہوگا نہ اسلام کا محب ہوگا۔ وجہ ہے اب معاہدہ ہو گیا، یعنی کہ فتح مکہ ہو گئی، جنگ نہیں ہوئی، نبی نے مکہ کو فتح کر دیا۔ اب مکہ جب فتح ہو گیا اور بنی امیہ نے بھی نبی کی تلوار کے ڈر سے، اس بات کو یاد رکھیے، فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری کو۔ نبی کی تلوار کے ڈر سے بنی امیہ نے اسلام قبول کیا۔ اب ہم مکہ میں رہنے لگے، نبی نے کہا کچھ عرصے کے بعد آپ مدینے آئیں۔ توجہ،
اب نبی 16,000 کا لشکر لے کے جب واپس آنے لگے تو ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا بنو حوازن. جب اسے پتہ چلا کہ اہل مکہ نے محمد سے صلح کر لی ہے، محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے اہل مکہ، ہم نے تمہارے ساتھ مل کے جنگیں کی ہیں اور ہمیں بتائے بغیر تم نے محمد کے کلمے کو قبول کیا ہے، لہذا ہم محمد کے خلاف لڑیں گے. انہوں نے اپنے پہلوان بلائے، بڑا پہلوان جس کا نام تھا ابو جرول. عمر تھی 122 سال، اس کی آنکھیں اندھی تھی، اندھا تھا، بینائی نہیں تھی. اس نے کہا، مشورے کے لیے اسے بلایا اور کہا کہ ہم محمد کا راستہ کیسے روکیں. بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ ہم محمد کا راستہ کیسے روکیں. اس نے مشورہ دیا کہ حنین کی پہاڑیاں ہیں تنگ. غزوہ حنین آپ نے سنا ہوا ہے. حنین کی پہاڑیاں تنگ ہیں. جیسے ہی لشکر اسلام ان پہاڑیوں کے درمیان پہنچے، تم وہاں پہ مورچے بناؤ، لشکر اسلام جیسی تمہیں نظر آئے تیر برساؤ، پہاڑیوں میں تمہارے چاروں طرف وہ تمہارے نرغے میں آ جائیں گے اور لشکر اسلام وہاں سے پسپا ہو جائے گا. ہوا بھی ایسا کہ حنین کی پہاڑیوں پہ انہوں نے اپنے مورچے بنائے. 16,000 کا لشکر نبی مکہ سے لے کے آئے. جیسے ہی حنین کی پہاڑیوں کے درمیان لشکر اسلام پہنچا تو بنو حوازن نے طوائف، یہ جو طائف تھا، طائف کے قبیلوں کو ساتھ ملا کے بنو حوازن نے لشکر اسلام پہ حملہ کیا. اب جملہ سنیے اور اب سنو. جیسے ہی حملہ کیا، تیر آئے. صحابی کتنے تھے نبی کے ساتھ؟ 16,000. جیسے ہی انہوں نے لشکر اسلام پہ حملہ کیا، 15,991 بھاگ گئے. توجہ نہیں کیا. باقاعدہ یہ فگر لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ 16,000 میں سے تیروں کو آتا دیکھ کے 15,991 بھاگ گئے. 9 بچے، ان 9 میں بھی اکیلا علی محمد کے لیے بچا. اکیلا علی محمد کے آگے ہے. اب آگے کوئی آتا ہے تو علی مارتا ہے، دائیں کوئی آتا ہے تو علی مارتا ہے، بائیں کوئی آتا ہے تو علی مارتا ہے. سامنے ایک گھوڑے پہ ابو جرول سوار ہے. ابو جرول سوار ہے. علی کے سامنے جو آتا ہے غزوہ حنین میں، علی اس کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے اس کی لاش کو اپنے پاؤں میں روکتے ہوئے اور اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے علی بڑھتا جا رہا ہے. اور علی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو ابو جرول گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اگر میں اسے قتل کر دوں یہ خود بخود بھاگ جائیں گے. اب علی تیروں کی بچھاڑ میں شیر کی طرح دھاڑتا ہوا پڑا اور ابو جرول کی سواری کے پاس آ کے اس کی کوچے کاٹی. جیسے اس کی کوچے کاٹی، ابو جرول جیسے اس سواری سے زمین کی طرف آ رہا تھا، علی نے اپنی تلوار کی نوک پر اسے ایسے اٹھا لیا جیسے بھوکا شیر کسی ہرن کو اٹھا لیتا ہے. تلوار کی نوک پہ ابو جرول کو علی نے اٹھا لیا. اب تلوار کی نوک پہ ابو جرول ہے. پورا قافلہ بنو حوازن کا لشکر یہ منظر دیکھ کے بھاگا. اب جملہ سنیے. جیسے ہی ہر کوئی بھاگا تو جناب رسول خدا کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب اب جملہ سنیے، پہاڑ پہ چڑھ کے کہنے لگے، او بیت رضوان والو، اور تم نے تو بیت شجرہ کی ہے، تم نے تو بیت رضوان کی ہے. بیت شجرہ کر کے پھر نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. بیت رضوان کر کے پھر نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. جیسے طنز کیا نا تو 15,991 سب واپس آ گئے خیر خیریت سے. ماشاءاللہ خیریت سے واپس آئے. خدا کی قسم کیا کیا کمالات علی کے بیان کیے جائیں. یہ جو بنو حوازن تھے نا،
یہ 80,000 اونٹ لائے تھے ساتھ. کتنے؟ 80,000 اونٹ یہ ساتھ لائے تھے. سونے، چاندی، درہم، دینار، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، ہر شے یہ قافلے میں لائے. اور علی کی تلوار کو دیکھ کے جب سب بھاگے اونٹ چھوڑ کے، درہم چھوڑ کے، تو تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ علی کی تلوار کی نوک کے صدقے میں ہر صحابی کے حصے میں 5 اونٹ آئے. 80,000 جو تھے، 16 کو 16 5 80 سونا ملا، چاندی ملی. بلکہ تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس کے گھر میں صبح ہوتا تھا شام نہیں ہوتا تھا، علی کی تلوار کے صدقے میں وہ بھی مدینہ کا سیٹھ بن گیا، وہ بھی بڑا تاجر بن گیا بعد میں. جو ہے یہ ہے علی کی تلوار کے صدقے. علی کی تلوار کے، میں تو کہتا ہوں یہ ہے علی کی تلوار کے انداز کہ جب بھی چلتی ہے بھوکوں کو غنی کر دیتی ہے، بے روزگاروں کو باروزگار بنا دیتی ہے. یہ ہے علی کی تلوار کا صدقہ. نبی آئے، توجہ ہے. اب فتح مکہ ہوگی. اب جس بات تک میں نے آپ کو لے کے آنا تھا وہ یہ ہے، فتح مکہ ہوگی، نبی آ گئے. بنی امیہ بھی آ گئے. کہاں پہ؟ مدینے. توجہ، شام کا فتح ہوا. میں نے محرم میں آپ کو بتایا تھا 14 ہجری. شام نبی کے دور میں فتح نہیں ہوئی، نبی کے بعد فتح ہوا. توجہ ہے نا؟ اب غور طرف آؤ. شام فتح ہوا ہے نبی کی وفات کے بعد. جب شام فتح ہو گیا، شامی لوگ مسلمان ہو گئے اور شام پہ اسلام کا غلبہ آ گیا اور مسلمانوں نے شام پہ قبضہ کر لیا. تو شام والوں کو دین سکھایا کس نے؟ نبی نے. جب شام فتح ہو گیا، شام پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو شام والوں کو دین سکھایا کس نے؟ نبی نے. تو جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ نبی کے دور میں تو شام فتح ہی نہیں ہوا. کیا نبی کے کسی صحابی نے؟ جواب ہے کہ نہیں. سلمان نے، مقداد نے، ابو ذر نے. جواب ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی شام والوں کو دین نہیں سکھایا. تو پھر شام والوں کو دین سکھایا اور پہنچایا کس نے؟ بنی امیہ نے. توجہ، شام والوں کو دین کس نے سکھایا؟ بنی امیہ نے. بنی امیہ کب مسلمان ہوئے؟ 8 ہجری کو. 8 ہجری کا مطلب شوال، یعنی فتح مکہ شوال میں ہوئی ہے. 8 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ 8 ہجری کے آخر میں، اس کے بعد 9، اس کے بعد 10، اس کے بعد 11 ہجری کے شروع میں نبی دنیا سے چلے گئے. یہ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 2 سال 4 مہینے یہ نبی کے سامنے ظاہری طور پر سرنڈر ہو کے رہے. 2 سال 4 مہینے یہ ظاہری طور پہ نبی کے سامنے جھکے رہے. جب نبی 11 ہجری کو دنیا سے گئے تو اب شام والوں کو دین کس نے سکھایا؟ بنی امیہ نے. توجہ، جب نبی 11 ہجری کو دنیا چھوڑ کے گئے اور 8 ہجری کو یہ مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے سے پہلے بنی امیہ کیا کر رہے تھے؟ نبی سے لڑ رہے تھے. مسلمان ہونے سے پہلے بنی امیہ کیا کر رہے تھے؟ نبی سے لڑ رہے تھے. بدر میں کون آئے؟ یہی. احد میں کون آئے؟ یہی. حنین میں کون آئے؟ یہی. غزوہ احزاب میں کون آئے؟ یہی. جو بدر میں نبی کے خلاف لڑے، جو احد میں نبی کے خلاف لڑے، جو ہر جنگ میں نبی کے خلاف لڑے. ستم ظریفی یہی ہے کہ انہوں نے ہی شام کو اسلام پہنچایا. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ نتیجہ بڑا لطیف ہے اگر آپ کا ساتھ. آپ نے اگر کربلا کے اسباب کو تلاش کرنا ہے، اگر کربلا کے اسباب کو آپ نے تلاش کرنا ہے
تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے کہ یزید کے پیچھے صرف حاکم شام تک جائیں. صرف حاکم شام تک جانا تاریخی غلطی ہے. اگر کربلا کے اسباب تلاش کرنے ہیں تو دوسرے دور خلافت تک جائیے. دوسرے دور خلافت تک جائیے. کیوں؟ کیونکہ جب بنی امیہ فتح مکہ کے بعد مدینے آئے تھے، مدینے میں ان کا سٹیٹس کیا تھا؟ مدینے والے انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، مدینے والے انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. مدینے والے ان سے نفرت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی مدینے والے بنی امیہ کو دیکھتے تو مدینے والوں کو رسول خدا کے چچا حمزہ کے قاتل نظر آتے. جیسے بنی امیہ والوں کو دیکھتے انہیں اپنے شہداء کے جسم اور شہادتیں یاد آتی. تو مدینہ میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، مدینہ میں انہیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، مدینہ میں یہ کمی بن کے رہتے تھے. بلکہ جس گلی سے گزرتے تھے اصحاب انہیں دیکھ کے رستہ بدل لیتے تھے. مدینہ میں یہ ان کا سٹیٹس تھا. لیکن جب دوسرے دور حکومت میں شام فتح ہوا تو خلیفہ ثانی نے انہیں شام کا گورنر بنا کے دوبارہ عزتیں سنبھالنے کا موقع فراہم کیا. کیونکہ اس سے پہلے ان کی عزت نہیں تھی. انہیں گورنر بنا کے شام کا دوسرے خلیفہ نے انہیں موقع دیا کہ یہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے، یہ اپنے کھوئی ہوئی عزت حاصل کرے. اب توجہ، اب شام فتح ہوا، نیا علاقہ. اب شام میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. شام میں کوئی نہیں جانتا بنی امیہ کون ہے. شام میں کوئی نہیں جانتا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب یہ گورنر بن کے پہنچے کہاں؟ شام. شام جا کے انہوں نے دو کام کرنے، ایک تو رول کرنا ہے اور دوسرا دین پہنچانا ہے. کون سا دین؟ جس کی زندگی بھر خود مخالفت کرتے رہے. شام میں کوئی نہیں جانتا. اب شام پہ انہوں نے حکمرانی بھی کرنی ہے اور انہوں نے شام والوں کو دین بھی پہنچانا ہے. کون سا دین؟ وہ دین کہ جس کی پوری زندگی مخالفت کرتے رہے انہوں نے پہنچانا ہے. اب یہ بتائیں گے شام والوں کو کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے کا مطلب کیا ہے. آج خرابیاں آپ کو پتہ چل رہی ہیں نا، یہ شام کی فیکٹری کی خرابیاں ہیں. اب یہ بتائیں گے سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے. اب یہ بتائیں گے کہ سورہ آل عمران میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. یہ اچھا، جب شام والے قرآن پڑھتے تو قرآن میں تو بدر بھی ہے، قرآن میں تو احد بھی ہے. تو شام والے جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہ حاکم سے پوچھتے تو ہوں گے، اے حاکم بتاؤ تو صحیح، یہ جو بدر میں نبی سے لڑنے آئے تھے وہ کون تھے؟ یہ جو احد میں نبی کے ساتھ لڑنے آئے یہ کون تھے؟ آپ کا کیا خیال تھا؟ وہ یہ کہتے ویری سوری ٹو سی وہ ہم ہی تھے. جو ہے میری بات سمجھ رہی ہے آپ کا؟ کیونکہ قرآن جب وہ پڑھے تو قرآن میں تو مشرک ہو، منافقین کا، کافروں کا تذکرہ ہے. اور وہ حاکم سے پوچھتے کہ اے حاکم بتائیے یہ کافر کون تھے؟ وہ آگے سے کہتا ہے جی وہ ہم ہی تھے، وہ مشرک ہم ہی تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ بتاتے ہیں. سمجھو ہے؟ اب جو سنو، اب جب قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کافر تھے، مشرک تھے، وہ نبی کو اذیت دے رہے تھے، نبی کو تکلیف پہنچا رہے تھے، اور ایک فرد تھا جو نبی کی حفاظت کر رہا تھا. تو وہ سوال کرتے کہ اے حاکم نبی سے جو لڑ رہے تھے وہ کون تھے اور جو نبی کا دفاع کر رہا تھا وہ کون تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے جی، جو نبی سے لڑ رہے تھے وہ ہم تھے. اور نبی کے بہت ہی شفیق چچا جن کا نام حمزہ تھا، ان کا جگر بھی ہماری اماں جی نے چبایا تھا اور جگر خارہ کا لقب پایا تھا، اور آکلات الاقبات کی فضیلت بھی ہماری اماں کے حصے میں آئی تھی. اور ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم تو نبی کو مار رہے تھے. اور ایک تھا جس کا نام علی تھا جو ابو طالب کا بیٹا تھا، اس نے علی کی ایسے حفاظت کی کہ
آگے سے یہ کہتے ہیں کہ نبی کو مارنے والے تو ہم تھے لیکن بچانے والا علی تھا. خدا کی قسم شام میں ہو کیا رہا تھا؟ شام میں جو اسلام کا ورژن پیش کیا گیا اس میں اہل بیت ہے ہی کوئی نہیں. جب وہ پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ حاکم بتائیے یہ اہل بیت کون ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں. اللہ شام والوں کو یہی بتایا گیا کہ اہل بیت بھی ہم ہیں، وارثان نبوت بھی ہم ہیں. کیونکہ شام والے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، انہیں بس اتنا پتا تھا کہ یہ خلیفہ وقت کے نمائندے ہیں اور اب یہی ہمارے خلیفہ اور اہل بیت ہیں. مجھے میری بات خدا کی قسم ہے شام نے انہیں موقع دیا کہ اپنی عزتوں کو واپس جو دنیاوی اعتبار سے ہوتے لیکن انہوں نے کی. ان کے دل میں اس لیے علی کا بغض تھا کہ علی نے انہیں مکہ سے نکالا، علی کے دادا نے بھی انہیں مکہ سے نکالا تھا. توجہ، نبی کے ساتھ بھی بڑا بغض تھا ان کے دل. نبی کے ساتھ یہ نبی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری تھی کہ ڈائریکٹ نبی پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے. خدا کی قسم ہے یہ لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ کا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو یہ شام میں دفن کرتے تھے. اگر محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کی دیوار کھڑی نہ ہوتی. یہ علی ولی اللہ کی دیوار ہے جو محمد کے کلمے اور اللہ کے کلمے کی آج تک حفاظت کر رہی ہے. اگر علی کی دیوار نہ ہوتی تو کب کا نبی شام کی سرزمین میں دفن ہو جاتا. اب شام والوں میں نزدیک اہل بیت کون ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی اہل بیت ہے. اسی لیے جناب ابو ذر جب شام گئے تھے تو انہیں پتہ چلا یہاں کو لوگ علی سے واقف ہی کوئی نہیں. اس لیے جناب ابو ذر شام کے ہر چوک پہ کھڑے ہو کے مجمع جمع کر کے یہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میرا نام جندب ابن جنادہ ہے، میری کنیت ابو ذر ہے، میں رسول کا صحابی ہوں. میں نے رسول کو مدینہ میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق. اگلی چوک میں جاتے اور جا کے کہتے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں رسول کا صحابی ابو ذر ہوں اور میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول علم کا شہر ہے اور اس علم کے شہر کے دروازے کو علی کہتے ہیں. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو. نہیں جانتے تھے لوگ شام میں کیا ہو. اس لیے تو اتنی بڑی دشمنی اہل بیت محمد کے خلاف پیدا ہو گئی. انہوں نے حسین کو باغی اسی لیے مان لیا کہ اہل بیت تو یہ ہے جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ باغی. تو شام کو یہی بتایا گیا کہ اہل بیت بھی ہم. اور خدا کی قسم شام والوں کو سمجھ نہ آتی، اتنا درد نہیں تھا. آج تک سمجھ نہیں آ رہی. آج تک بھی ان سے پوچھا جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ اہل بیت کون ہے تو وہ ہر ایک کا نام لیتے ہیں، انہی کا نام نہیں لیتے جو اہل بیت ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی آج بھی یہی ستم ظریف ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی اگر اہل بیت نبوت کو اہل بیت نبوت کا حق دے دیا جائے تو آج بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. میری بات آپ تک پہنچی انشاءاللہ. جو سوال کیے آگے سے وہ کہتے تھے کہ ہم تو تھے ہی نہیں، یہ مشرک کون سے پتہ نہیں، یہ کافر کون سے پتہ نہیں، نبی کو اذیت دینے والے کون سے پتہ نہیں، علی کون تھے وہ بھی پتہ. اتنا بغض بھرا کہ
اہل بیت نبوت کو کربلا کے میدان میں لا کے قتل کر دیا گیا۔ بس میرے گفتگو یہاں پہ تمام۔ خالق اکبر آپ کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہا گیا ہے، علی نے کہا کہ کل شہزادہ اصغر کی اور آج جناب شہزادہ قاسم کی مسائل پڑھوں، تو اگر آپ کی توجہ ہے تو میں تفصیل سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ جناب قاسم میں آذربائیجان علاقہ ملک آپ جانتے ہیں، اس کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا فضل بن عامر۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ شکار کے لیے نکلا، جنگل میں گیا، گھوڑے سے گرا، گر کے مر گیا۔ فضل بن عامر نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، اپنے محل کے کمرے میں رکھ دیا اور علماء کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، تو میرے بیٹے کو زندہ کرو۔ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے بیٹے کو زندہ کرو۔ علماء نے کہا کہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، ہم مردہ زندہ نہیں کر سکتے۔ تو فضل بن عامر کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا خفیز بن سلامہ، وہ مومن تھا، شیعہ تھا۔ وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا، خفیز بن سلامہ وزیر، اس نے کہا کہ اے حاکم، یہ قیامت کی صبح تک بیٹھے رہے، یہ ایک چیونٹی کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے بیٹے کو زندہ کروانا ہے تو میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جس کا نام محمد ہے، اگر محمد آ جائے تو تیرا مردہ بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا جلدی جائیے، بلا کے لائیے۔ وہ وزیر کہتا ہے اے حاکم، مشکل یہ ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن پریشان نہ ہو، ان کا ایک وصی ہے جس کا نام علی ہے، اگر علی بھی آ گیا تو وہ بھی تیرے مردہ کو زندہ کر دے گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہے۔ بادشاہ نے کہا اے خفیز، کیا پہلیاں بجوا رہے ہیں؟ سیدھی بات کہا کہ اس علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسن ہے، اگر وہ یہاں آ گئے تو وہ تیرے بیٹے کو زندگی دلا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا جا، اور جا کے ابھی بلا کے لا۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا مدینے میں، جا بلا کے لا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، مجھے 1 مہینہ جاتے لگے گا، 1 مہینہ آتے لگے گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، 24 گھنٹے ہیں تیرے پاس، 24 گھنٹے میں حسن کو بلا کے یہاں لا اور میرے مردہ بیٹے کو وہ آ کے زندہ کریں۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر حسن نہ آیا تو پھر خود اور اپنے بچوں سمیت مرنے کے لیے تیاری کر۔ پریشان ہوا، باہر نکلا، صحرا میں گیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز میں سجدے میں جا کے مناجات کرنے لگا، اے امام، میرے بچوں اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اب بادشاہ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر میں آپ کو بلا کے لاؤں، تو میں آپ کو کیسے بلا کے لاؤں؟ مولا مدد کیجئے۔ ابھی سجدے میں تھا، یا اس کے پیر کی پشت پہ کسی نے آ کے اپنا پاؤں مارا، کسی نے آ کے اپنا پاؤں مارا، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اس نے کہا کون؟ کہا وہی جسے تو یاد کر رہا، وہی ہوں جس کو تم نے بلایا، میں علی کا بیٹا حسن۔ 10 بوسی کی، قدم بوسی کی، کہا مولا بادشاہ ہے، بیٹا تھا، مر گیا، زندگی دلا دیجیے۔ امام نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا اسی عمل کے لیے۔ دربار میں گئے، امام کا استقبال ہوا، اس کمرے میں گئے جہاں بادشاہ کے بیٹے کی لاش پڑی تھی۔ امام نے اللہ کے حکم سے اس کے مردہ بیٹے کو زندہ کیا، بیٹا زندہ ہو گیا۔ فضل بن عامر نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور بیعت کر کے کہا کہ اے امام، چند روز ہمارے مہمان بن جائیے۔ امام چند روز امام وہاں پہ مہمان رہے۔ جب امام آنے لگے تو فضل بن عامر نے کہا کہ اے حسن، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میری ایک بیٹی ہے، جس کا نام رملہ ہے،
آپ چاہیں تو اسے اپنی کنیزے میں رکھ لیں۔ امام نے کہا کنیزے میں کیوں رکھو، میں تو آیا ہی اس سے نکاح کرنے کے لیے ہوں۔ امام نے اس سے کیا نکاح رملہ سے۔ جناب رملہ کو امام لے کے مدینے آئے۔ اللہ نے جناب رملہ کو ایک بیٹی دی جس کا نام تھا فروا۔ وہ چند ہی دنوں میں فوت ہو گئی۔ اس بیٹی کی وجہ سے جناب رملہ کا نام پڑ گیا ام فروا۔ نام کیا ہے؟ رملہ۔ بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کی وجہ سے نام پڑ گیا فروا، ام فروا، فروا کی ماں۔ کچھ مہینوں کے بعد جناب ام فروا نے کہا اے حسن میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ امام نے کہا اے ام فروا پریشان نہ ہو، اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کا نام قاسم ہوگا۔ امام نے بشارت دی، امام چلے گئے۔ اللہ نے جناب ام فروا کو بیٹا دیا، امام نے اس کا نام رکھا قاسم۔ امام نے کیا نام رکھا؟ قاسم۔ دن گزرتے رہے، سال گزرے، تاریخ میں کروٹ بدلی، قاسم 13 سال کا ہو گیا۔ 13 سال کا قاسم اپنے چچا کے ساتھ مدینہ چھوڑتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے منظر دیکھے کہ 4 سال کا تھا یا 3 سال کا، اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کے جگر کے ٹکڑوں کٹتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بابا کے جنازے پہ تیر چلتے ہوئے دیکھے۔ خدا کی قسم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، پھر کربلا میں آئے۔ کربلا میں شب عاشور ہر بیوی خیمے میں اپنے شہید کو تیار کر رہی ہے۔ امام حسین ہر خیمے کے قریب سے گزر رہے ہیں۔